انڈیا والے ہم سے جب میں کوئی اردو میں بات کرتا ہوں، جیسے میں بولتا ہوں کہ جی اس پر انحصار کریں، تو کہتے ہیں انحصار بولے تو، وہ یہ بول رہے ہوتے ہیں انحصار بولے تو. میں کہنا پہلے تو بولے تو کا مطلب تو بتاؤ، بولے تو کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں انحصار بولے تو، آجو باجو میں دیکھ لو کوئی ہے تو نہیں ہے. میں انڈیا والے بہت دوست بن رہے ہیں نا، اب جب باہر ملکوں میں ہم جاتے ہیں انڈین بہت ملتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو وہ بڑا مزہ آتا ہے ان کی اردو سننے میں. یار مفتی صاحب کو لے جا آجو باجو میں دیکھ کوئی ہوٹل ہو تو ناشتہ کرا دے مفتی صاحب کو، آجو باجو میں دیکھ کوئی. میں نے انڈین کے ساتھ عمرہ کیا تو وہ ایک نے کہا تو ٹکلا ہو گیا، دوسرے سے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا شاید مذاق کر رہا ہے، کہنے تو ٹکلا ہو گیا. میں نے کہا یار قابل عزت آدمی ہے، اس کو ٹکلا کیوں بول رہے ہو؟ قابل عزت آدمی ہے، اس کو ٹکلا کیوں بول رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم لوگ ٹکلا بےزتی والا لفظ نہیں ہے ہمارے یہاں، گنجے کو ہم ٹکلا ہی بولتے ہیں. ہم تو کوئی قابل احترام آدمی ہوگا تو گنجا بھی نہیں بولتے، ہم کہتے ہیں آپ نے حلق کروا لیا ہے. قابل احترام ہے نا، یہ تھوڑی حضرت جی کو گنجا کرا کے لے آؤ. بولے گا یار. تو ہم تو یہ کہتے ہیں حضرت کا حلق کروا دو. قصر کرنا ہے یا حلق کرنا ہے، بڑی تمیز سے. تو وہ سیدھا سیدھا بھی ٹکلا کرا دو اس کو. خیر، مفتی صاحب فضائل اعمال میں ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے سے جانے سے گھبرا رہے تھے تو انہوں نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی. تو کیا ان کی طلاق ہو گئی؟ کیوں نہیں ہو گئی بھائی؟ وہ ایک صحابی کا واقعہ ہے، غالباً اس میں ہے نا جب رومیوں سے لڑائی ہو رہی تھی نا، جس میں خالد بن ولید بھی تھے، تو پھر انہوں نے اپنی زوجہ کو طلاق دی کیونکہ ان کو یہ بات رکاوٹ بیوی یاد آ رہی تھی، تو اس کی وہ جہاد میں آگے جانے سے گھبرا رہے تھے. تو انہوں نے کہا سب چیزوں سے دستبردار ہو تاکہ بس شہادت ہو. تو وہ لڑائی ایسی تھی، آپ نہیں کر لینا کہ کبھی کوئی ایسا موقع آئے. تو وہ ہوا یہ نا، میرے پاس یہ سچی مچی کا کیس آیا. جاپان میں نا ایک نوجوان نے کیا کیا، خودکشی کی. اب خودکشی کرنے سے ڈر رہا تھا وہ، تو بیوی کا خیال آتا. تو کیا کیا اس نے، اوپر بلندی پہ کھڑا ہوا، بیوی کو 3 طلاقیں دی اور کود گیا. اور اللہ کی قدرت بچ گیا، مرا نہیں. پھر وہی کام کیا جو یہاں لوگ کرتے ہیں، 3 طلاقیں دے کے فتویٰ کہاں سے لیتے ہیں؟ اہل حدیث سے. پھر اہل حدیث سے فتویٰ لیا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں اور بیوی کو رکھ لیا. میں نے کہا کہ ان کے ریلیٹو سے میں نے کہا اس کو بولو خودکشی کر کے بھی جہنم میں جاتا نا، اس سے بڑی جہنم میں جو تو دین کو تو نے مذاق بنایا نا، اس سے بڑی جہنم میں جائے گا تو نے دین کو مذاق بنایا. کہ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے بھائی یہ کیا ہے. پھر میں نے ان کو پورا پھر وہ کلپ ریکارڈ کروا کے دیا اور واٹس ایپ پہ. حرام کاری، پہلے 3 طلاقیں دے رہا ہے اور یہ سوچ کے کہ اب تو مر ہی رہا ہوں اور اب بچ گیا تو بیوی کو حلال. یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اہل حدیث کو بھی میں کہتا ہوں یار کوئی غیرت کیا کرو، کچھ غیرت کرو. یا تو دلیل سے آؤ، ہم سے سمجھو مسئلہ، ہم قائل کریں گے. اور اگر نہیں بیٹھتے تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایک آدمی فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے، 3 طلاقیں دے کے آ رہا ہے، اور کتنے لوگ اس چکر میں اہل حدیث بنے ہیں. مسلک کو اس طرح پروموٹ کرنا کوئی غیرت مند آدمی کا کام ہو سکتا ہے کہ بیویاں حلال کر کر کے ہمارے مسلک میں آتے رہو؟ وہ قاری خلیل الرحمان کا کلپ ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں میں حنفیوں کو کہتا ہوں جب 3 طلاقیں دیتے ہیں یا تو مسلک بچا لے یا بیوی بچا لے. یہ کون سا طریقہ ہے یار کہ شریعت کو پروموٹ کرنے کا؟ تو اس سے بیوی نہیں بچے گی، اس سے حرام کاری کا گناہ ہوگا اور شریعت کے ساتھ مذاق کا الگ گناہ ملے گا. قرآن نے جہاں طلاق کے حکام بیان کیے وہاں یہ صاف طور پہ کہا ہے لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو، اللہ کے حکام کو کھیل تماشا مت بناؤ. خاص طلاق کے حکام میں اللہ نے کہا ہے. تو اور بے وقوف آدمی کو دیکھو اوپر سے چھلانگ لگا رہا ہے اور طلاق دے کے. وہ صحابی تو جہاد میں شہادت کے لیے جا رہے تھے، ان کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی واپس آنا ہی نہیں ہے. تو ایک دل میں خلش ہو رہی تھی، بار بار بیوی یاد آ رہی تھی، تو انہوں نے تو جانا ہی تھا، شہادت ہی تھی ان کے سامنے. تو بہرحال آپ لوگ یہ کام نہ کریں کہ بھی کھمبے سے چپکنے کا موڈ ہو تو چپک جائیں، ویسے ہی بیوہ ہو جائے گی، خود ہی جان چھوڑ جائے گی. ایک دفعہ عمرہ کر کے آ رہا تھا تو ایک بنگلہ دیشی بھائی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے آپ نے عمرہ کیا؟ میں نے کہا کہہ رہے بال تو اتنے لمبے ہیں. یہ کیسا عمرہ ہے؟ وہ گرم ہو گیا میرے اوپر، تم لوگوں نے مذاق بنایا ہوا دین کو. میں نے کہا میرے جتنے لمبے بال تھے نا اس میں 6 عمرے ابھی بھی ہو سکتے ہیں، ایک عمرے میں اتنے ہی کٹیں گے. تو ابھی بھی اتنے لمبے بالوں کا فائدہ یہ ہے کہ ایک اس بالوں میں 6 عمرے بھی ہوں گے تو بھی لگے گا کہ کٹے ہوئے نہیں ہیں. تو آپ لوگ کے اتنے سے بال ہیں وہ ٹرینڈ کرانی پڑتی ہے. پھر دوسرے عمرے میں اسی ٹرینڈ پہ ٹرینڈ ہے. تو وہ غصے ہو رہے تھے میرے اوپر، بنگلہ دیش کے تھے وہ، اب سن رہے ہوں گے بیان میں. اس وقت میں زیادہ مشہور نہیں تھا.
بعض دفعہ لوگ تعریف کرتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اس کے بعد لوگ کہتے ہیں, پھر لوگ تھوڑے دنوں میں کیڑے نکالنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ بڑے نالائق ہوتے ہیں, حسد کرتے ہیں. تو جب وہ بیلنس برابر ہو جائے گی, جتنی تعریفیں ہیں نا وہ ساری کیا ہونے والی ہیں, وہ بیلنس خود بخود قدرت کی طرف سے ایک میکینزم ہے جو بہت اوپر جاتا ہے, اللہ خود ہی اس کو نیچے لے آتے ہیں. کہ بہت زیادہ تیری پروازیں اوپر جا رہی تھی, کوئی ایسی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے, دوبارہ نیچے, پھر کبھی اوپر گیا کبھی نیچے, یہ دنیا میں چلتا رہتا ہے. تو ہم نے کام کو فوکس کرنا ہے بھائی. مسلمان قوم کے ساتھ یہ بڑے مسائل ہیں, کم بہت کوئی کام نہیں کرتے, جب کرتے ہیں تو اتنی رکاوٹیں شیطان کی طرف سے. گورے کی طرف کے پاس کوئی رکاوٹ نہیں ہے, وہ کام کو فوکس کر کے کرتا چلا جاتا ہے. وہ کہہ رہا ہے اگر ریاکاری آ رہی تو آن دے, وہ کہہ رہا ہے اچھا شو مارنے کے لیے کر رہا ہوں. کس کے لیے کر رہا ہوں میں؟ شو مارنے کے لیے کر رہا ہوں. وہ اپنے فیوچر کو سامنے رکھ کے پلان بناتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی یہ کام کروں گا, یہ بزنس کروں گا تو پیسہ آئے گا, یہ کروں گا تو یہ آئے گا, یہ کروں گا تو یہ آئے گا. وہ کہہ رہے ہیں ایسی کی تیسی. ہمارا مسئلہ سارا یہ ہے, ہم اگر دنیا کمانا شروع کر دیں تو کسی اسکالر کا بیان سن لیتے ہیں, قارون کے پاس بھی بہت سارے خزانے تھے, قارون جیسا خزانہ, تو ایسا صوفی بن جاتا ہے آدمی. وہ کہتا ہے میں نے اتنا کمانا ہی نہیں ہے, محنت ہی نہیں ہے, دنیا ہے, قبر میں جانا ہے, مر کے مٹی ہو کے ختم. چل پہ تو پھر تو عبادت کو فوکس کر لے, صوفی بن جا. یہی ہوگا نا, جب دنیا نہیں کمائے گا تو 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھے گا نا, اور کیا کرے گا. پھر آیا مسجد میں, چلو بزرگ بننے کی کوشش کرتا ہوں. پھر وہاں وسوسے آنا شروع, لوگ دم کرا رہے ہیں, لوگ نیک سمجھ رہے ہیں, یار میں تو پھر کسی عالم کا بیان سنے گا, اس نیکی جس سے انسان کے دل میں تکبر پیدا ہو, اس سے وہ گناہگار اچھا ہے. تو کہے گا یار وہ فلمیں دیکھتا تھا وہ زیادہ اچھا تھا, میں تکبر تو نہیں آ رہا تھا نا, کم از کم تواضع تو تھی کہ میں اتنا بڑا, اب کیا گالیاں دوں میں. بھائی جو گناہ کرتا ہے, برائیوں میں پڑا ہوا ہے, اس میں کیا تکبر آئے گا. اس کو پتا ہے ہم اپنی اوقات, پتا ہے ہم کیا ہیں. تو یار میں پہلے تواضع کتنی تھی میرے اندر, میں اپنے آپ کو کوئی میری اوقات نہیں تھی, اور ایسی تواضع تھی, وہ زیادہ اچھی زندگی تھی. تو شیطان یہاں کے اس کو ورغلائے گا. تو خلاصہ آخر میں اینڈ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, کسی کام کے نہیں رہے. جب مرتے ہیں تو دنیا خوش ہوتی ہے, الحمدللہ قوم پہ ایک آدمی کا بوجھ کیا ہو گیا, فری پھوکٹ کی روٹیاں توڑ کے کھاتا تھا یہ. تو اس لیے کام ہم نے اپنے علماء سے, بزرگوں سے سنا ہے کہ کام پہ کمپرومائز نہیں کرو, باقی چیزوں کو پھر سیٹ کرتے رہو. تکبر کی کوشش کرو اس کو ختم کرنے کی, ریا کو ختم کرنے کی. کام کو کبھی کسی صورت میں نہ دین چھوڑنا ہے نہ دنیا چھوڑنی ہے. دنیا بھی نہیں چھوڑنی ہے, کیونکہ دنیا بھی دین کا حصہ ہے. سست آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے. اب دیکھو یونیورسٹیوں میں ہوتا کیا ہے, دیندار لڑکے اکثر تعلیم میں پیچھے ہیں. میں زیادہ تر کی بات نہیں کر رہا, یعنی سب کی بات نہیں کر رہا. میں نے ایسے دنیا میں جب ٹریولنگ کی ہے, آدھی پیڑھیوں تک شلواریں رکھنے والے, اتنی بڑی بڑی داڑیاں, اور بہت ایجوکیٹڈ دیکھے ہیں, بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں. آپ کو پتا ہے نا, میں امریکہ میں گیا ہوں, لاس اینجلس میں, سین فرانسسکو, جو بہت ترقی یافتہ شہر ہیں امریکہ کے. ایک تو امریکہ, پھر اس کے ترقی یافتہ شہر. وہاں میں حیران ہو گیا, گوگل میں اور یوٹیوب میں اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر جو انجینئرز اور سافٹ ویئر انجینئرز بیٹھے ہوئے ہیں, اتنی بڑی بڑی داڑیاں ان کی, ایسے چہروں پہ رونق, اور ایسی آدھی پیڑھیوں تک ان کی شلواریں. میں سمجھا کہ شاید رائیونڈ کے کسی اجتماع میں آئے ہوں, یا ان کو کمپنی والوں نے دم کرانے کے لیے بلایا یہاں پہ. مجھے خوشی ہوئی کہ یار یہ میسج دنیا کو جا رہا ہے کہ دین پہ چل کے بھی اتنی بڑی پوسٹوں پر پہنچنا ممکن ہے. گورے ان سے مشورے لے رہے ہوتے ہیں. ایک سائنٹسٹ کا میں نے انٹرویو لیا تھا نا, ٹاپ 10 سائنٹسٹ میں ان کا شمار ہوتا ہے, میں نے پوڈ کاسٹ کی ان کے ساتھ. وہ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ سے بیعت تھے. تو ایسے لوگوں کو دیکھ کے خدا کی قسم خوشی ہوتی ہے. یہ لوگ ہیں دین کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, یہ دین کے نمائندے بنتے ہیں. لوگ کہیں گے یار دین اپاہج بننا نہیں سکھاتا, دین محنت سکھاتا ہے.